الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعاله وعزته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت دی لارید اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس سے 26ویں سپارے دی ایک عظیم سورت سورہ فتح دے وچوں ایک خوبصورت آیت آپ سب حضرات کے سامنے خالصتاً برکت واسطے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس تلاوت کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمامن، آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمامن، رسیاں برکتاں اور رحمتاں اللہ آپ سارے نصیب فرمامن۔ انہاں دعائیہ جملے تو بعد احباب عرض ہے کہ آپ حضرات تعارف بھی سن چکے ہو اور نگامہ دے نال زیارت بھی کر رہے ہو۔ میرے نال زیادہ صاحب علم، صاحب تقوی اور صاحب نظر لوگ اس وقت اسٹیج کی زینت پیران طریقت خلفاء اعظام علماء دی کثیر تعداد اسٹیج سے موجود ہے۔ میری حاضری اس وجہ تو ہے کہ مرشد کریم نے امر مبارک فرمایا کہ میں کچھ عرض کرا۔ میرے وقت سعادت ہے کہ میرے مرشد کریم نے انتخاب فرمایا اور آپ کی نگاہ مبارک کا اشارہ ہوا کہ میں چند میں آپ کے نال گفتگو کرا۔ اس گفتگو کرنے واسطے میں قرآن کی ایک عظیم آیت کا سہارا لیا۔ آپ حضرات سے تھوڑی جی توجہ فرما سو، میں کوشش کرتا کہ اس آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو بہت جلد سمیٹ دینا۔ قرآن مجید کی 26ویں پارے کی ایک عظیم آیت کا ترجمہ کرنے تو پہلے بڑی پرانی بات ہے جس کو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ سن 6 ہجری کے زمانے تواڈے تے میرے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ تو پورے شہر مکہ کے قریب پہنچے۔ ایک میدان آ گیا، ایک مقام آ گیا۔ اس مقام کا نام مقام حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ کے مقام سے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ 1400 یا 1500 غلام اس وقت میرے نبی کے نال رفیق سفر ہے، صحابہ کی کثیر تعداد ہے۔ حدیبیہ کے مقام سے ایک وقت ایسا آیا کہ رحمت عالم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے نبی نے اپنا ہاتھ اپنے غلاموں سے بڑھایا اور رسول نے حکم فرمایا کہ اے میرے صحابہ تسی میری بیعت کرو۔ میرے خیال ہے میرے لفظ سے سمجھ آ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو میرے لفظ سمجھ آ رہے ہوں تو آپ اپنی نگاہاں تو مرشد کریم دی نگاہاں دے نال رکھو اور صرف زبان دے نال تھوڑا جہا میں جواب دیں دے اس کو، تاکہ میں یہ پتہ لگے کہ میرے لفظاں دی نہ بدے نو سمجھ آ رہی ہے۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں، سماعت فرمائیے۔ میرے نبی نے اپنا دست مبارک میرے نبی نے اپنا ہاتھ اپنے غلاموں سے بتایا اور رسول نے حکم فرمایا کہ اے میرے صحابہ تسی میری بیعت کرو۔ صحابہ نے اپنا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ سے رکھا، بیعت ہو میری نبی۔ بیعت سمجھتے ہو جی؟ بیعت جانتے ہو؟ پیری مریدی حضور مرشد بننے لگے اور صحابہ مریدوں میں لگے۔
بیعت ہونے لگی، نبی نے اپنا دست مبارک بڑھایا، صحابہ نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے رکھا۔ اس بیعت کے منظر میں اللہ نے خود قرآن میں بیان کیتا ہے، آئیے سنیے اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب اے جڑے بندے تھوڑی بیعت پہ کر دیں انہاں غلاماں نوں دسو اے تہاڈی بیعت نہیں کر رہے، اللہ دی بیعت کر رہے ہیں۔ تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، سمجھ فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اے جڑے بندے تہاڈی بیعت کر رہے ہیں انہاں غلاماں نوں دسو اے تہاڈی بیعت نہیں کر رہے، اللہ دی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے کہ یہ کی بیعت نوں رب اپنی بیعت آتا ہے۔ اور قرآن کا اگلا لفظ سنیے اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب تشریح سنیے اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ محبوب یہ جڑا ہاتھ نظر آ رہے ہیں، جس ہاتھ پہ صحابہ نے اپنا ہاتھ رکھے ہے، فرمایا محبوب ان کو بتا دیجیے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، یہ بھی مقام مصطفیٰ ہے کہ جن کے ہاتھ میں رب اپنا ہاتھ ہے۔ اب جو صاحب سمجھ بندے بیٹھے ہیں انہیں میری گفتگو سے جو حاصل ہونا تھا وہ ہو چکا، اور میں جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ چکا، گل مکمل ہو گئی کہ اللہ یہ آخنا چاہتا ہے کہ محبوب دس ہی نہ بندیاں نوں کہ حق ہی میرا ہے، اس ہاتھ نال ہونے والا کام بھی میرا ہے۔ اللہ نے ہاتھ نو بھی اپنی طرف منسوخ کیتا ہے اور اس ہاتھ نال ہونے والے فعل نو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا۔ آپ لوگ بڑے خاموش بیٹھے ہو اور میں نے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پا رہا اور شاید اپنی بات کو آپ تک پہنچا نہیں پا رہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ میری گل نو منن واسطے تیار نہ ہوئے۔ میں قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لے لوں، قرآن ایک اور مقام سے تلاوت کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ اس آیت کی تلاوت کے بعد میرے بندے ہوں تک میری گل نو منن واسطے تیار نہیں، وہ بندے مان جائیں گے۔ میں قرآن ایک اور مقام سے تلاوت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ میدان بدر ہے اور مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، خود رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر شریک ہے۔ میدان بدر کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے نبی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا، زمین کو میرے نبی نے کچھ مٹی اٹھائی تو نبی کے دست مبارک کے اندر کچھ مٹی آ گئی، کچھ پتھر آ گئے، پتھریلی زمین کچھ مٹی آ گئی، کچھ پتھر آ گئے۔ نبی نے دست مبارک کفار کی طرف پھینکیا، نبی کے ہاتھ میں پتھر ہیں، سامنے کافر کھلوتے، نبی نے پتھر مارے۔ اللہ نے قرآن بڑا کیا کیا، اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ محبوب تو نہیں مارے، میں مارے۔ اللہ نے اس کو بھی اپنی طرف منسوخ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے نہیں مارے، اللہ نے مارے۔ تو جن کے مارن نو رب اپنا مارو نہ، جن کی بیعت نو رب اپنی بیعت آ، جن کی محبت نو رب اپنی محبت آ۔ اگر میں اسی طرف چلتا جاواں تو یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی کہ جن کی شریعت نو رب اپنا حکم آتا، جن کی کتاب نو رب اپنی کتاب آتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جن کے بولن نو رب اپنا بولنا آتا، جن کی محبت نو رب اپنی محبت آتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کی اطاعت نو رب اپنی اطاعت آتے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن جا بجا گواہ ہے، اللہ رب العزت نے میرے نبی نے شان عطا فرمائی۔ اور گل مختصر کریے اور بات کو سمیٹ لیجیے کہ رب یہ آخنا چاہتا ہے محبوب ہاتھ ہی میرا ہے، اس ہاتھ نال ہونے والا کام بھی میرا ہے۔ میں اپنے لفظوں کو ایک لمحے کے لیے روک لیتا ہوں اور بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اک ہے دیکھنا ہے کم ہے، ایک اس ہوتا ہے، ایک اس کا فعل ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، ایک کو کم ہوتا ہے۔ میں بہت سادہ لفظ صرف ساری وجہ سے بول رہا بھائی کیونکہ بہت سادہ بندے بیٹھے، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جن میرے لفظ سمجھ نہ آئے، اس لیے میں نے انتخاب کیا کہ اپنی مادری زبان پنجابی کے اندر گل کرا اور میں اپنی بات سمجھاوا۔ سماعت فرمائیے۔ ایک اس ہوتا ہے، ایک کو فعل ہوتا ہے۔ یہ آنکھ ہے، دیکھنا اس کا کام ہے، یہ کان ہے، سننا اس کا کام ہے، یہ زبان ہے، بولنا اس کا کام ہے۔ ایک اس ہوتا ہے، ایک کو فعل ہوتا ہے۔
اے اکھ ہے دیکھنا ہے دا کم، اے کن ہے تو سننا ہے دا کم، اے زبان ہے تو بولنا ہے دا کم۔ اللہ یہ آخنا چاہتا ہے محبوب دست نہ بنیا نو اے ہاتھ میرا ہے، اس ہاتھ نال ہونے والا کم نہیں میرا ہے۔ اللہ نے ہاتھ نو بھی اپنی طرف منسوب کیتا ہے اور اس ہاتھ نال ہونے والے کم نو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیتا ہے۔ آئیے ایک متفق علیہ حدیث سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ مجھے اشارہ بھی یہی ہے کہ میں مختصر بات کروں، کیونکہ مجھ سے زیادہ صاحب علم لوگ، میں تو اپنے جتنی گلاں کریں گا کھلوتا عیسائیت کی نگاہ کا کمال۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ جب تعارف ہو رہا تھا، انہوں کی خدمت بیٹھے جو گلاں ہو رہی ہیں وہ اندر بھی میں آپ کی خدمت یہ عرض کیتا ہے۔ ایک تو میں اپنا تعارف پیش کیتا آپ نے اور آپ نال تفصیلی ملاقات ہوئی اور میں دسیا کہ میرا کس خاندان نال تعلق ہے۔ الحمدللہ میرے دادا حضور نے 55 مدارس قائم فرمائے اور میرے بزرگاں نے بہت بڑا کام کیا تھا۔ میرا اس گھرانے نال تعلق ہے کہ میرے جد اعلیٰ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ وہ ہستی گزری کہ جنہاں دے کل 12 سال حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پڑھتے رہے۔ میں نے شرف حاصل ہے کہ میں نے اس خاندان نال نسبت ہے، میرا تعلق عبد الحکیم نال ہے اور اس کے قریب میرا اپنا ایک موضع ہے، ایک اپنا گاؤں ہے جس کا نام بغداد شریف ہے اور اسے نسبت کے نال میں نے بغدادی آخیا جاتا ہے۔ تو میں حضرت صاحب کی خدمت کے اندر اپنا تعارف پیش کر رہا ہوں، آپ نال جو چند لمحے میں ملاقات کا شرف عطا ہویا تو میں دس رہا ہوں کہ بس سائیاں دی نگاہ دا سارا کمال ہے کہ بولن دی سعادت بھی مل رہی ہے تو گلاں کرن دا ول بھی آندا ہے تو یہ گلاں ساریاں جڑیاں ہیں یہ زبان ہی نہیں نکلدیاں، یہ آپ کی نگاہاں نال نکلدیاں۔ میں تو کچھ بھی نہیں، یہ سب آپ کی نگاہ مبارک کا کمال ہے کہ آپ نے یہ بولنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایک حدیث متفق علیہ حدیث، بس یہ اس حدیث کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس میں بھی کوشش کروں گا کہ حضور کے دست مبارک کا ذکر کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے میرے نبی کو جو دست مبارک عطا فرمایا اس دست مبارک کا شان کیا ہے۔ ایک حدیث اور اس کے بعد اجازت۔ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم تمام کتب حدیث کے اندر بڑی کامل سند نال حدیث موجود ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے۔ رحمت عالم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ دے اندر مسجد نبی شریف ہے اور جمعے دا دن بے جمعے دا کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ بے کہڑا جی بولو تو میں حضور کو اجازت مانگ لیں گے۔ بے کہڑا جی شہر مدینے دا مدینہ شریف جمعہ شریف اور مسجد نبی شریف، تین باتیں یاد رکھیں، مدینہ شریف مسجد نبی شریف اور جمعہ شریف۔ رحمت عالم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے جمعہ پڑھانے واسطے مسجد نبی کے اندر تشریف لائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف فرما ہوئے، حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ حدیث پاک کے اندر آندا ہے کہ میرے نبی کے سامنے صحابہ کا جڑا مجمع بیٹھا، اس مجمع کے وچ ایک بندہ اٹھی کھلوتا اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دن ہو گئے بارش نہیں وسی، یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے بارش نہیں وسی، یا رسول اللہ آسمان سے بادل کٹھے ہوندے پر بستے نہیں، دن برسے چلے جاتے ہیں بغیر برسے چلے جاتے ہیں بستے نہیں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے اسی بڑے پریشان ہیں، بڑے دن ہو گئے بارش نہیں وسی، کھیتیاں ویران ہیں، دور دور تک کہیں سبزہ نظر نہیں آ رہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامان اتنا بے چین دیکھا، پریشان دیکھا، یا رسول اللہ چاہت خالی ہے اور یہ عالم ہے کہ اگر یہ حال رہا تو ایسا وقت مر بیٹھا، اتنی پریشانی ہے۔ نبی نے اپنے رحمت کے ہاتھ اٹھائے، میرے نبی نے دستے مبارک اٹھائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اٹھائے۔ حدیث پاک میں مرندہ ہے کہ صحابہ فرمانے آسمان سے سورج کھلوتا ہے، سورج کی گرمی زمین پہ آ رہی ہے، میرے نبی نے دستے مبارک جو اٹھائے، صحابہ فرمائیں آسمان سے بادل کوئی نہ دور دور تک کہیں بادل نظر نہیں آ رہے، لیکن جنہیں نبی نے دستے مبارک اٹھائے صحابہ فرمائیں نے دیکھا کہ آسمان سے بادل دوڑ دوڑ کے جمع ہونے لگ گئے اور آسمان پر ایک گدا کھا گئی اور انہیں بدلا دے بھی مسن لگ گیا، بارش شروع ہو گئی اور صحابہ فرمائیں اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ فرمائیں اسی جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور اپنے گھر تک پہنچے تو صحابہ فرمائیں اتنی بارش ہوئی کہ شہر مدینہ دیا گلیاں بارش سے پانی نال بھری کے باندھیاں پڑیاں، اتنی بارش ہوئی اور صحابہ فرمائیں وہ بارش پورا ہفتہ برستی رہی، ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ پورا ہفتہ برستی۔ حضور پتہ نہیں
یہ کافی وڈیری عمر کے بندے بیٹھے شاید نوجوان تو نہ جانتے ہو لیکن جی بزرگ بیٹھے حضور یہ جان دیں اج بھی پرانے بندے وڈیری عمر کے بندے گل کریں دے جمعے کی جھڑی لگ جائے تو مڑ ہفتہ لگی رہتی وہ ہفتہ برستی رہتی وہ جمعے کی جھڑی تھی جمعے کی بارش تھی وہ پورا ہفتہ برستی دوسرا جمعہ آ گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعہ پڑھاون واسطے مسجد نبی تشریف لائے صحابہ بھی جمع ہو گئے حدیث پاک میں رمضان ہے کہ وہ صحابی یا کوئی اور صحابی نے تیرے نبی کے سامنے اٹھی کھڑوتا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہفتہ ہو گیا بارش مستی پئی پانی پانی ہے سیلاب کی کیفیت ہے حضور میں پچھلے ہفتے کا حال ہی عرض کیتا ہے پچھلے ہفتے یہ حال آئی پہ ڈر لگتا ہے وقت مار ویسے کیوں حضور شاہ اسی طرح پچھلے ہفتے یہ حال آئی بھائی چاہت خالی آئی تے ڈر لگتا ہے وقت مار بیٹھا ہے ہوں ایک ہفتہ بارش مستی ہے حال کھڑوتا ہے لگتا ہے ڈوب کے مار ویسے حالت یہ ہے پانی پانی ایک سیلاب کی کیفیت ہے جب صحابہ نے یہ عرض گزاری نبی نے اپنے غلاموں کو بے چین دیکھا تو حدیث پاک میں رمضان ہے کہ نبی نے پھر اپنے دستے مبارک اٹھائے تو جیسے ہی نبی کے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے صحابہ فرمائیں گے آسمان سے بادل کھڑو تھے اور انہیں بدلا دے بچوں منہ وسطا کھڑو تھے نبی نے اپنے دستے مبارک کو اٹھائے اور اپنے دستے مبارک کے بچوں ایک انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا اور بدلا کی طرف خطاب کر کے میرے نبی نے دو باتیں ارشاد فرمائیاں اگر آپ کا من کرے تو دو گلا میں تر سنا دینا بہت آواز کا جتنا مجمع ہے آپ بات نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جس نے بلاد مصطفیٰ نبی نے دستے مبارک اٹھائے اپنی انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا اور بدلہ نال خطاب کر کے میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا حوا علینا بلا علینا فرمایا بادلو میرے شہر مدینہ نو خالی کر دیو ارد گرد جا کے بسو لیکن شہر مدینہ نو خالی کر دیو صحابہ فرمائیں جی میں حضور کے دستے مبارک کے بچوں اس انگشت مبارک کا اشارہ ہویا آسمان تو بادل چھٹ گئے اور دور دور جا کے بسن لگ گئے اور انہوں نے شہر مدینہ نو خالی کر دیتا رب کعبہ دی قسم میں نبی دے اس فرمان نو پڑھ کے اس نتیجے تے پہنچیا کہ میرے نبی نے بدلہ نو این حکم دیتا ہے جنہیں کوئی سردار اپنے نوکر نو حکم دیندا ہے میرے نبی نے اس طرح حکم عطا فرمایا آپ نے فرمایا میرے شہر مدینہ نو خالی کر دیو میں نے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کیونکہ میرے اوپر میرے کامل مرشد دی نگاہ ہے آپ بولے نہ بولے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور مجھے وقت ملے نہ ملے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو اپنے مرشد کریم کی نگاہوں سے فیض لینے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں اور صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کرم کی نگاہ مجھ پر پڑے اور میری قسمت سنور جائے اور یہ نسبت قبر میں حشر میں میرے کام آ جائے میں تو اس لیے کھڑا ہوں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے مجھے احساس ہے کہ میرے نالوں زیادہ صاحب علم لوگ بیٹھے اور میری مثال انہیں جنہیں کوئی بندہ سورج کے سامنے چراغ لے کے کھڑا ہو جائے لیکن میں اتنی بے باکی نال بلندہ کھڑوتا کہ وجہ کیا ہے وجہ جانیے کمال میرا نہیں ہے کمال میرے مرشد کی نگاہ کا ہے میں چاہوں تو 20 حدیثیں کہیں کھڑوتے ہیں تو سنا دیں مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں 20 حدیثیں یہیں کھڑے اور ہر وہ حدیث سناؤں جس میں حضور کے دستے مبارک کا ذکر آئے ہر وہ حدیث سناما صرف وہ حدیث جس میں حضور کے دستے میں چاہوں تے وہ حدیث سناما حضور آپ کی نگاہ مبارک سے یہ عرض کر رہا ہوں میں چاہوں تے وہ حدیث سناما جدن مولا کائنات حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی سورج غروب ہو گیا تو میرے نبی نے اپنے دستے مبارک اٹھایا نبی نے ایک اشارے سے ڈوبیا سورج محمد دیا کے واپس آ گیا میں چاہوں تے وہ حدیث سناما میں چاہوں تے وہ حدیث سناوا جدن کافر کٹھے ہو کے آ گئے انہیں مطالبہ کیا کہ محمد ابن عبداللہ اگر چند تینوں آ کے سلام سے کرے تیرا کلمہ پڑھ لکھا ہے قرآن گواہ ہے میرے نبی نے اپنے دستے مبارک کے بچوں ایک انگلی کا اشارہ کیا ہے آسمان تو چمدو ٹکڑی ہو کے محمد کے خدمہ دے لکھا ہے میں چاہوں تے وہ حدیث سناوا جدن حضور جنگل جاندے پے اور جنگل پانی ختم ہو گیا 1400 صحابہ میرے نبی دے نال ایک پیالہ پانی دے رکھ کے نبی کے سامنے رکھا گیا میرے نبی نے اپنا دستے مبارک اس پیالے کے اندر رکھا تو میرے نبی کی پنجا انگلی کے بچ پانی کی کتنے جاری ہے میں چاہوں تو ایسی 20 حدیثیں یہیں کھڑے سنا سکتا ہوں یہ میرے مرشد کریم کی نگاہ مبارک کا کمال ہے میں خود ایک علمی گھرانے کے اندر پیدا ہویا میں پہلے دس رہا ہوں میں ایک علمی گھرانے کے اندر پیدا ہویا میرے دادا حضور نے دین کی خدمت کی تھی 55 مدارس بنائے میرے والد صاحب خود عالم دین
اور میرے دادا حضور کے لکھا مرید یہ امام بخش ندیم صاحب مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ میرے پورے گھرانے کو جانتے ہیں، یہ میرے خاندان سے واقف ہے، ان کے طرز عمل سے، ان کی خدمت سے واقف ہے۔ میں کوئی دکھاوے کی بات نہیں کر رہا، میں تو دسنا چاہنا میں خود پیراں دے گھر پیدا ہوا، میرے دادا حضور کے لکھا مرید، میں پیراں دے گھر پیدا ہوا، پھر والدین کیونکہ دین کی خدمت کر دیا، انہوں نے 2-4 حرف پڑھائے بھی تھے، کچھ پڑھیا بھی تھے، وہ 2-4 دن علماء کی نوکری بھی کی تھی، انہوں نے جوڑے بھی سیکھے تھی، اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھا بھی رہا، کچھ پڑھتا بھی رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ جو میں پڑھیا نا، پیراں دے گھر جمیا، دینی ماحول ہے، پڑھیا بھی ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا، میں سمجھیا کہ عمل نہیں ہو رہا، تو میں اس تلاش کے اندر نکلیا کہ میں کو ایسا صاحب کمال ملے کہ جب قدمت بیٹھا تو جو پڑھیا اس سے عمل نصیب ہو جائے، میں اس تلاش کے اندر چل گیا، تو میری قسمت سنور گئی، میرے بھاگ جاگ پہ، میں چلدیا راضی جان شریف پہنچ گیا، تو میری قسمت سنور، مجھے کسے دسیا کہ وہاں ایک صاحب کمال ہے، اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھو، بس قسمت سنور گئی، اسے جا کے بیٹھا، آپ نے اپنی نگاہ مبارک کے نال قبول فرمایا، آپ نے اپنی غلامی کے اندر قبول فرمایا، قسمت سنور گئی، ہر جو پڑھی آئی اس سے عمل نصیب ہو رہی ہے، کمال میرا نہیں ہے، کمال میرے مرشد کی نگاہوں کا ہے، ان کی صحبت کا کمال ہے، ان کی سنگت کا کمال ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کا یہ احسان ہے کہ مجھے کچھ عمل نصیب ہو گیا، کمال میرا نہیں ہے، کمال نگاہ مرشد کا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ پر میرے مرشد کریم کی نگاہیں سلامت رکھے، اور آپ کی صحبت میں بیٹھنا اللہ مجھے ہمیشہ نصیب فرمائے، اور ایسی سنگت میں رکھے کہ یہ سنگت قبر میں بھی میرے کام آ جائے اور محشر میں بھی کام آ جائے۔ علماء سے بھی یہی درخواست ہے، اور بالخصوص قبلہ پیر صاحب سے بھی یہی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جس نسبت میں ہوں اسی نسبت میں اللہ موت عطا فرمائے، اور یہی نسبت قبر میں اور حشر میں میرے کام آ جائے۔ ہاں جی، میں پہلے بھی یہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ پہلے بھی کسی مرید کر دو، میں پہلے بھی، چونکہ میرے دادا حضور بہت بڑے پیر سن تے انہوں نے ہزارہ مرید سن، تے میرے والد صاحب خود گدی نشین ہیں، اس وقت بھی گدی نشین ہیں، میں سب تو پہلے اپنے والد صاحب دا مرید ہویا، اور انہوں نے مینوں بیعت کی اجازت عطا فرمائی، میں جس جگہ جاندا سی اتنے خطاب بھی کرتا سی، لوگ میرے مرید بھی ہوندے، لیکن میں یہ دیکھیا کہ پیری مریدی تے میں کر رہا، پیراں دے گھر جمع، پیراں دے گھر جڑا جمنے وہ حضور پیر ہوندا ہے، ایک ایسی قسمت ہے کہ پیراں دے گھر جمع تے پیر ہی ہو گیا، وہ چاہے عمل کرے چاہے نہ کرے، لوگ اس کو پیر سمجھتے ہیں، تو کچھ صورت سے بنائی ہوئی تھی لیکن عملی زندگی نہیں تھی، جو حضور دا طریقہ ہے وہ نہیں تھی، یہ تلاش ہے تھی، تو مرید کردہ تھی، پھر مرشد کریم کی بارگاہ اندر آیا، میں نے یاد ہے کہ کئی سال میرے مرشد کریم نے پابندی لگے، آپ نے فرمایا بیٹا بیعت نہیں کرنا، جتن تک تیری اپنی منزل مکمل نہ ہوئے، تو اس قابل نہ ہوئے کہ کسی اور نو سبق پڑھا سکے، اس وقت تک تو کسی نو بیعت نہیں کرنا، تو میں جاندا سی میں یقین نال کہہ سکنا کہ سینکڑے نہیں ہزاراں بندیاں نے مینوں آکھیا کہ سانو بیعت کرو، لیکن میں کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کراں گا جب تک مرشد کریم میں اجازت نہیں عطا فرمان گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے بہت عرصہ کئی سال اپنی صحبت کے اندر رکھیا، مکمل تربیت فرمائی، نقشبندیہ مکمل کروایا، اور چشتیہ مکمل کروایا، قادریہ مکمل کروایا، سہروردیہ مکمل کروایا، پھر آپ نے مجھے اجازت عطا فرمائی، آپ نے فرمایا بیٹا ہوں تسی مرید کر سکتے ہو، جب آپ نے امر فرمایا اس بعد میں مرید کرنے شروع کیتے، اور الحمدللہ فخر نال پھر بلند کر کے بڑے مجمع دے اندر بات کھڑی کر کے گل کر سکنا کہ اس بعد جنہاں لوگوں نے بیعت کیتا ہے، جنہاں نے اپنے حلقے دے اندر شامل کیتا ہے مرشد دی نگاہ دا صدقہ، الحمدللہ انہاں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ اے حضور دا غلام جا رہا ہے، اے حضور دا غلام آ رہا ہے، سر تے امامہ ہے، شکل صورت بدل گئی ہے، ان لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے، تو کمال میرا نہیں ہے، کمال اس سید کا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے مبارک دے وچوں، اولیاء دے سینے دے وچوں ہوندا ہوگا، مرشد دے سینے مبارک دے وچوں انہاں نگاہاں دے نال ساڈے تک پہنچیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، احسان عظیم ہے اللہ پاک دا کہ اللہ پاک نے اس نسبت کے اندر شامل فرمایا ہے، اللہ آپ سارے نوں اسے نسبت کے اندر شامل فرمائے، اور اسی طرح ایک اللہ والے دی صحبت کے اندر رہنے دی اللہ سعادت اور توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سچ کہنا ہے